بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارا دروس کافیہ کا اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور منصوبات کا ہمارا ذکر چل رہا ہے۔ شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مفعول بہ کا تھا اور مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنے کی چار صورتیں ہم نے پڑھی تھی، تو چار صورتوں میں سے ہم نے دو صورتیں پڑھ لی۔ پہلی صورت تھی جو ہے وہ سماعی طور پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا سماعی طور، اور دوسری چیز تھی منادا۔ منادا کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، مفعول بہ کے فعل کو، کیونکہ منادا دراصل میں کیا ہوتا ہے، مفعول بہ ہوتا ہے، تو اس مفعول بہ کے فعل کو کیا کرتے ہیں، حذف کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری صورت تھی، یعنی یہ جو حذف کرنا ہے یہ وجوبی طور پر حذف کرنا ہے۔ اور بس ثالثوں سے بیان کر رہے ہیں کہ مفعول مطلق کو حذف کرنے کی تیسری صورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہ جہاں پر مفعول بہ کے فعل کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ کافی بحث چلا تھا منادا کا، تو منادا یہ سنیں اس دوسری صورت کے تحت بیان فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اب آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر۔ یہ سارا اس کا نام شمار ہوتا ہے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، کہ جس کے عامل کو حذف کر دیا گیا ہو وضاحت کے تفسیر کے طریقے پر۔ تو اب اس کو بھی کیا کرتے ہیں، اس کے فعل کو بھی حذف کر لیا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت بھی میں عرض کرتا ہوں۔ تو ویسے ما عزمر عامل علی شریطۃ التفسیر یہ ایک نام ہے اسم کا۔ تو فرماتے ہیں والثالث ما عزمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر وهو كل اسم بعده فعل او شبهه مشتغل عنه بضميره او متعلقه لو سلط عليه هو او مناسبه لا نسبه۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جس کے عامل کو حذف کیا گیا ہو وہ اسم، تیسرا وہ اسم ہے کہ جس کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے، وہ اسم کہ جس کے عامل کو حذف کیا گیا ہو علی شریطۃ التفسیر، وضاحت کے طور پر، تفسیر کے طور پر۔ اور ہر وہ اسم ہوتا ہے معوذ من عامل والا تفسیر، ہر وہ اسم ہوتا ہے وہ کل اسم بعدہ فعل او شبہ، جس اسم کے بعد کوئی فعل ہو یا پھر شبہ فعل ہو۔ شبہ فعل سمجھتے ہیں آپ؟ پانچ طرح کے جو اسماء ہوتے ہیں وہ شبہ فعل بنتے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ ہر وہ اسم جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل کرنے سے کیا ہو، مشتغل ہو، یعنی اعراض کرنے والا ہو۔ اس کی مثال آپ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ایک دوسرے انداز سے سمجھاتا ہوں، تو پھر مزید اچھے انداز سے سمجھ آ جائے گا۔ یعنی ایک اسم ہوگا، اس اسم کے بعد کوئی فعل ہو، کوئی فعل یا کوئی شبہ فعل ہوگا، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس زید میں عمل کرنے سے کیا کرے گا، اعراض کرے گا، اس سے، اس میں عمل نہیں کرے گا، ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے۔ وہ فعل یا شبہ فعل ضمیر میں عمل کرے گا، تو ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس اسم میں عمل نہیں کرے گا۔ جیسے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے ویسے تو اس کی کئی مثالیں ہیں، کتاب میں بھی موجود ہیں۔ جیسے ہے زیدن، زیدن ضرب، ضربتہ، ٹھیک ہے، ضربتہ۔
زیدن ضربتہ، تو یہ ایک مثال ہے. اس مثال کے اندر وہاں پر فرمایا نا کہ ہر وہ اسم جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو، تو یہاں پر یہ فعل ہے. ضربتہ یہاں پر یہ فعل ہے، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم سے اعراض کر رہا ہو، عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہو اس ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے. اب یہ جو فعل ہے یہ عمل کر رہا ہے اس ضمیر میں، جو ضربتہ میں جو ہو ضمیر آ رہی ہے، ضربتہ میں جو ہو ضمیر آ رہی، اس میں یہ ضربت فعل کیا کر رہا ہے؟ عمل کر رہا ہے. جی تو اب اس میں عمل کرنے کی وجہ سے ضربت فعل زید میں عمل نہیں کر رہا. تو اب کیا کریں گے؟ زیدن سے پہلے ہم ایک زیدن سے پہلے ہم ایک فعل محذوف مانیں گے، جو کہ فعل ہوگا ضربت. تو ضربت سے پہلے ہم ایک فعل محذوف مانیں گے، وہ وہی فعل ہوگا کہ جو آگے آ رہا ہے. ہم معذوف نکالیں گے ضربت. اب یہ جو ضربت فعل ہے یہ معذوف ہے، یہ فعل معذوف ہے. اور یہ جو فعل ہے، بعد والا جو فعل ہے، یہ بعد والا فعل اس پہلے فعل کی کیا کر رہا ہے؟ تفسیر بیان کر رہا ہے. بعد والا فعل پہلے والے فعل کی تفسیر بیان کر رہا ہے. تو جب یہ تفسیر بیان کر رہا ہے تو تفسیر بیان کرنے کی وجہ سے اس ضربت فعل کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. ضربتہ آگے والا جو ہے یہ بن رہا ہے جو ہے وہ مفسر، تفسیر کرنے والا. اور جو ضربت محذوف ہم نے کر دیا تو وہ بن رہا ہے مفسر. تو یہ اصول ہے کہ جب مفسر موجود ہو تو اسے پائے جانے کی وجہ سے مفسر کو حذف کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس پر دلالت کرتا ہے. تو اب یہ جو زیدن ہے، یہ زیدن منصوب اس لیے ہے کیونکہ اس میں جو محذوف فعل ہے وہ عمل کر رہا ہے. تو ہم صورت پڑھ رہے ہیں مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنے کی. تو یہاں پر زیدن یہ مفعول بہ بن رہا ہے، اور اس کے فعل کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ حذف کر. تو ما عزمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، وہ وہ اسم کہ جس کے عامل کو حذف کر دیا گیا ہو تفسیر کے طریقے پر. تو یہ زید اسم ہے، اس کا عامل ضرب تو ہے جو پہلے لکھا ہوا ہے. تو یہ ضرب تو اسم اس کا عامل ہے، ضرب تو فعل اس کا عامل ہے. تو اس کو حذف کیا گیا ہے، کیوں؟ جو آگے آ رہا ہے تفسیر مفسر جو آ رہی ہے، تو اس کے آنے کی وجہ سے اس کے عامل کو حذف کر دیا. اب وہ اسم کون ہے؟ ما عزمر عامل ہو، وہ اسم کون ہے؟ اس کی تعریف بیان فرمائی کہ ہر وہ اسم کہ جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل نہ کرے بلکہ ضمیر میں عمل کرے. تو ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس اسم میں عمل نہ کرے، تو اب وہ جو زید ہوگا وہ منصوب ہوگا. اور اس کے منصوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو معذوف فعل اس کو عمل دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گیا محترم؟ جی تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ آگے والا جو ہے زیدن ضربتہ یہ رہے گا، پیچھے والا مضروف ہم مانیں گے تو اس کو وہ تو دفعہ ہوگا ویسے ہی. جی 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 بالکل. اور یہ زیدن ہے، زیدن اس کو ہم منصوب پڑھیں گے کیونکہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے معذوف فعل کا. صحیح ہو گیا؟ جی یہ اس کی مثال اس کتاب میں بھی لکھی ہے ضرب جی 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 کتاب میں بھی زیدن لکھی ہوئی ہے. ضربتہ والی. کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن میں نے یہاں پر جو ہے وہ کھول کر اور بڑے الفاظ میں لکھ کر آپ کو سمجھایا. ٹھیک ہو گیا؟ جی آواز آ رہی ہے؟
جی محترم، آواز آ رہی ہے ابھی؟ भेजिए स्टार्ट। تو اسی مثال کو ہم کتاب سے دیکھ لیتے ہیں مزید. تو فرماتے ہیں کہ وسالسو، اور تیسرا وہ ہے کہ ما عزمر عامل علی شریطت التفسیر ہے، کہ جس کے عامل کو تفسیر کے طور پر حذف کر لیا گیا ہو. اور وہ اسم جس کے عامل کو تفسیر کے طور پر حذف کیا گیا ہو، اور وہ اسم ایسا ہے کہ وہ کل اسم، اور وہ اسم ہے کہ بعدہ فعل او شبہ، اس کے بعد یا تو فعل ہو یا شبہ فعل ہو، اور وہ فعل یا شبہ فعل مشتغل عنہ بضمیر ہی، ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس اسم میں عمل کرنے سے کیا کرنے والا ہو؟ اعراض کرنے والا ہو. اعراض کرنے والا ہو، اس میں عمل نہ کریں. او متعلق ہی، یا اس اسم کے متعلق میں عمل کرنے والا ہو. اس میں عمل کرے گا بات تو پھر پھر اس کٹنا میں شروع عمل ہو نہیں گئی کرے. سر۔ اس میں عمل کرنے والا ہوگا تو پھر اس میں عمل نہیں کرے گا. تو فرماتے ہیں کہ لو سلط علیہ ہوا او مناسب ہو، تو اگر اس پر اس کو مسلط کیا جائے، یا اس کے مناسب کو مسلط کیا جائے، یعنی اس اسم پر اس کو مسلط کیا جائے، یعنی فعل کو مسلط کیا جائے، یا اسم کے اس فعل کے مناسب کو مسلط کیا جائے، یعنی اس کے مطابق مناسب کو ذکر کیا جائے، تو لا نصب ہو، تو اس اسم کو ضرور نصب دیں. ٹھیک ہے، اب اس کی مثال دیتے ہیں. جیسے زیدن ضربتہ، جیسے زید میں نے اس کو مارا. زیدن مررتہ، میں نے زید کے پاس سے گزرا. سر جی جہاں کہیں تو بھی ایسا فعل آئے گا تو اس کے پیچھے مفعول فعل مانیں گے جب کوئی۔ جی، سیم ہی فعل نکالنا ضروری نہیں ہے. ایسا فعل نکالیں گے جو اس کو نصب دیں. جیسے ہم اسے جی نیچے سر۔ حاشیے میں دیکھیں گے تو فعل نکلا ہوا ہے، متن میں ہی نکالا ہوا ہے. آگے مثال دیتے ہیں. تو جی سر۔ پہلی مثال تھی زیدن ضربتہ، دوسری مثال تھی زیدن مررت بھی. تو تیسری مثال دیتے ہیں وزیدن ضربت غلامہ، زید میں نے اس کے غلام کو زید میں نے اس کے غلام کو مارا. وزیدن حسبت علیہ، اور زید میں نے اس کو قید کیا. حسب کا مطلب نیچے لکھا ہوا ہے کہ میں اس کے ساتھ لا بس، یعنی میں اس پر جو ہے وہ میں نے اس کو قید کیا. اس کا مطلب تو بس تو کا مطلب ہوتا ہے قید کرنا. میں نے زید کو قید. تو چار مثالیں بیان فرمائی ہیں. تو فرماتے ہیں یون سب بفعل مضمر یفسرہ ما بعدہ، تو ایسے تو ان کو نسب دی جائے گی. یون سب، ان پر نسب دی جائے گی بفعل مضمر، پوشیدہ فعل کے ذریعے، کہ جو پوشیدہ فعل، ایسے پوشیدہ فعل کے ذریعے ان کو نسب دی جائے گی کہ یفسرہ ما بعدہ، کہ جس پوشیدہ فعل کی تفسیر بیان کرے اس کا ما بعد. کس کا ما بعد؟ اسم کا ما بعد. ایسا فعل محذوف مانیں گے کہ جو محذوف فعل کی تفسیر بیان کرنے والا آگے موجود ہو، اس اسم کے بعد موجود ہو. جیسے زیدن ضربتہ میں ہم نے ضربت پہلے محذوف مانا، اب اس کی تفسیر بیان کرنے والا کون ہے؟ زیدن کے جو بعد آ رہا ہے ضربتہ. تو ضربتہ یہ تفسیر بیان کرنے والا ہے محذوف فعل کی. ٹھیک ہو گیا. اب چاروں مثالوں میں کے اندر کون کون سا فعل محذوف ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ
ضربت پہلی جو مثال تھی، پہلی مثال کے اندر محذوف ہے ضربت، ضربت زیدن ضربتہ. جی محترم، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی سر. جی. تو ہاں پہلی مثال کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ضربت محذوف نکالیں گے پہلی مثال میں. جیسے زیدن ضربتہ، اس سے پہلے ہم نکالیں گے ضربت زیدن ضربتہ. اور دوسری مثال میں نکالیں گے جاوزت. دوسری مثال کیا تھی؟ زیدن مررت بھی. تو جاوزت تو فعل محذوف نکالیں گے، جاوزت زیدن مررت بھی. وَأَهْ وَأَهَنْتُ وَأَهَنْتُ، یہ جو تیسری مثال ہے، زیدن ضربت غلامہ، میں نے اہانت کی زید کی. اہنت کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی. میں نے اہانت کی، میں نے بے عزتی کی زید کی. کیسے بے عزتی کی؟ اس کی تفسیر آگے رہی. ضربت غلامہ، زید کے غلام کو مار کر میں نے کیا کی؟ زید کی بے عزتی کی. اور لا بست، یہ چوتھی کی مثال ہے کہ لا بست زیدن حبست علیہ، یعنی زید کو میں نے قید کر زید کو لا بست. لا بست کی معنی دیکھنی پڑے گی، نیچے لکھی ہوئی معنی اس کی. وہ مثال الرابع لا بست. چلے میں اس کی معنی دیکھ آگے کر آپ والے کو عرض سفر کروں. بتا. جی میں اور دوسرے کا جو یہ دیکھ رہا نیچے تھا. چوتھا فعل، جی چوتھا جو فعل آ رہا ہے لا بست، لا بست کا مطلب ہے کہ میل جول رکھنا، کسی کے ساتھ میل جول رکھنا. اور جو حبس تو اوپر ہے تو اس کے معنی وہی کریں ہم نے، قید کرنا، روکنا. تو اس سے پہلے ہم زیدن حبست علیہ لا بست، تو لا بست نکالیں گے. لا بست زیدن حبست علیہ، میں نے زید کو میں نے زید کے ساتھ میل جول رکھی، یعنی زید کو میں نے روکا. ٹھیک ہو گیا. جی تو یہ چاروں فعل چاروں مثالوں سے پہلے ہم معذوف مانیں گے. یہ بڑا تھوڑا سا طلباء کو سمجھ نہیں آتا، اب بڑی محنت کو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو امید ہے کہ میں سمجھا پایا ہوگا آپ کو صحیح سے. جی جی جزاک سمجھ اللہ آ گیا خیر. یہ؟ جی 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 آگے بیان فرماتے ہیں دوسرا جو، اب یہاں پر جو زید ہیں، تو اس زید میں دوسرا احتمال بھی یہ ہے کہ یہ زید ہم اس کو کیا کر دیں، اس کو ہم مبتدا بنا دیں. زید کو مبتدا بنا کر اس کو ہم رفع دے دیں، اور جو آگے والا جملہ آ رہا ہے اس کو کیا کر دیں، ہم اس کی خبر بنا دیں. اور جی مختار یہی ہے، یعنی درست یہی ہے، زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم کیا کریں، زید ان پر رفع پڑے مبتدا ہونے کی وجہ سے. اور جو آگے والا جملہ آ رہا ہے ضربتہ یا مررت بھی، تو یہ سارا جملہ پھر مل کر اس کی خبر بنے. لیکن وہ بھی جائز ہے، نصب پڑھنا بھی جائز ہے. نصب پڑھیں گے تو پھر کیا کریں گے، نصب پڑھنے کی صورت میں ہم فعل معذوف فعل نکالیں گے. تو ہر وہ، یہ بات یاد رکھیں کہ ہر وہ جگہ جہاں پر محذوف نکالنا پڑے، تو محذوف نکالنے سے محذوف نہ نکالنا یہ بہتر ہوتا ہے. تو رفع جی پڑھنے کی صورت میں کیا ہے، ہم محذوف نہیں نکال رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور نصب پڑھنے کی صورت میں ہم معذوف نکال رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا اوکھا کام ہے، تو معذوف نہ نکالیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. جی جی تو یہی بیان فرماتے ہیں کہ وہ
یختار الرفع، اور رفع مختار ہے، بالابتداء، مبتدا ہونے کی وجہ سے، عند عدم قرینتن، قرینہ نہ ہونے کے وقت، عند عدم عدم قرینتن، قرینت خلافی، اس کے برخلاف قرینہ نہ ہونے کے وقت، یعنی مبتدا پڑھنے کے خلاف اگر کوئی قرینہ نہ ہو، کوئی ایسا قرینہ نہ ہو کہ جو اس کی مبتدا ہونے کے خلاف ہو، کہ یہاں پر یہ مبتدا نہ ہونا چاہیے، تو اگر ایسا قرینہ نہیں ہے تو ہم اس کو مبتدا بنا دیں گے اور اس کو رفع دے دیں گے، اور یہی مختار ہے یعنی پسندیدہ کام ہے، پہلے یہ چیز۔ اور وہ عند وجود اقوا من ہو، یہاں اگر کرینہ ہو کہ وہاں پر یہ کرینہ ہو، وہ یہ کہہ رہا ہو کرینہ کہ اس کو مبتدا نہ بنائے، لیکن دوسرا کرینہ بھی موجود ہو کہ جو دوسرا کرینہ یہ کہے کہ اس کو مبتدا بناؤ، اور وہ جو مبتدا بنانے والا کرینہ ہے وہ زیادہ قوی ہو، زیادہ پاورفل ہو، تو پھر کیا کریں گے، ہم اس کو مبتدا ہونے کی وجہ سے اس کو رفع دے دیں گے، وعند وجود اقوا منہ، اور اس کرینے سے زیادہ قوی کے پائے جانے کے وقت بھی کیا ہے، رفع دینا مختار ہے۔ اب وہ کرینے بیان کریں گے کہ جو کرینے اس کے مبتدا ہونے کے خلاف نہیں اور وہ شروع میں آ جائیں تو پھر ان کو ہم مبتدا ہی بنائیں گے۔ پہلا کرینہ ہے اما کا داخل ہونا، کا اما کا داخل ہونا، کا اما مع وجود، مع غیر طلب، طلب کے نہ بغیر طلب کے اگر اما داخل ہے تو پھر ہم اس کو مبتدا مبتدا ہی بنائیں گے، کیونکہ اما کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جب بھی یہ آئے گا تو اس کے بعد والا جملہ کیا ہوگا، اس میں ہوگا۔ مبتدا ہی ہوگا۔ غیر طلب کا مطلب یہ ہے کہ نہ فعل ہو نہ نہیں ہو، کیونکہ امر کے اندر غیر طلب کا مطلب یہ ہے کہ نہ امر ہو نہ نہیں ہو، کیونکہ امر کے اندر کیا ہوتا ہے، طلب کیا جاتا ہے فعل، نہیں کے اندر کیا ہوتا ہے، نہیں کے اندر بھی طلب کیا جاتا ہے، یعنی اس کا عدم، اس کا ترک طلب کیا جاتا ہے نہیں کے اندر، کہ یہ کام مت کرو۔ تو امر اور نہیں دونوں کے اندر طلب ہوتا ہے، اسی طرح دعا کے اندر طلب ہوتی ہے۔ تو ان تینوں کے علاوہ، امر، نہیں اور دعا کے علاوہ جگہوں میں اگر اما داخل ہے تو پھر کیا ہوگا، اما کے بعد والا جو اسم ہوگا اس کو ہم بنا دیں گے مبتدا اور اس کو دے دیں گے رفع۔ جیسے نیچے مثال لکھی ہوئی ہے، لقیت القوم و اما زید فاکرمتہ، میں قوم سے ملا اور بلار زید، بہرحال زید، تو زید کی میں نے کیا کی، عزت کی۔ تو اب یہاں پر زیدن فاکرمتہ کے اندر زیدن کو ہم بنائیں گے مبتدا، فاکرم تو اس کو بنائیں گے ہم اس کی جو ہے وہ خبر۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی اور کبھی کبھار کیا آتا ہے، اذا للمفاجات، اذا مفاجات کا مطلب ہے کہ اچانک، جب کوئی اچانک کام ہو نا تو وہاں پر اذا بولا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال نیچے آپ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ خرجت فاذا زید موجود، میں نکلا تو زید موجود تھا، میں نکلا تو زید سے ملا، یعنی مفاجات کا مطلب ہے اچانک، میں جیسے ہی نکلا تو زید موجود تھا، تو زید سے میں نے کیا کر لی، ملاقات کی، یعنی نکلنے کے فوراً بعد میں نے اس کے ساتھ ملاقات کر لی۔ تو اذا مفاجات کے لیے جو ہوتی ہے اس کے بعد بھی جو اسم آئے وہ کیا ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہے، اور اس وقت رفع دینا مختار ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے مزید بھی صورتیں بیان کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل والے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ جی ٹھیک ہوگا۔ چلیں اس کو یاد کیجیے گا، انشاءاللہ پھر کل آپ سے